فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی شبہ ہے، زیادہ لوگ نہیں جانتے، انہیں علماء ہی جانتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں حلال ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں حرام ہے۔ اب سنو، ضابطہ میرے حضور نے بیان کیا، جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کھانا جو پکا ہے بالکل ٹھیک ہے، صحت افزا ہے، تو آپ اس کو رغبت سے لے لیتے ہیں، اور ایک کھانے کا پتہ ہے کہ یہ انتہائی خراب ہے اور مضر صحت ہے، تو آپ اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، اور ایک کے بارے میں آپ کو شک ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ نہیں خراب ہے، تو کبھی بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے والا اس مشکوک کھانے کو نہیں کھائے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں بھی ایسے کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں شک نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے، سرسبز چراگاہ ہے، اور وہ اس کے آس پاس اپنے جانور رکھتا ہے، تو کبھی تو کوئی بکری، کبھی تو کوئی بھیڑ، کبھی تو کوئی جانور اچانک جا کے دوسرے کی چراگاہ کے اندر منہ مار لے گی، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے اس کے قریب جانے کی؟ تو کہا جو حرام کے قریب جائے گا ایک دن حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے، اس نے ایک مخصوص چراگاہ رکھی ہوتی ہے، اس میں اس کے جانور چرتے ہیں، اور کسی کا جانور اس میں وہ آنے نہیں دیتا، بادشاہ کی غیرت ہوتی ہے، اس نے باڑ لگائی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اس چراگاہ کو عبور کر لے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے اس جانور کو پھر چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ میری چراگاہ میں آیا کیوں؟ تو فرمایا اللہ کی چراگاہ خاص اس کی حرام کردہ چیزیں، وہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی حرام میں مبتلا ہو۔ یہ ساری کہانی بیان کی حضور نے، پھر اس کے بعد حضور نے اس کو مزید خلاصے کے طور پہ مختصراً بیان فرمایا۔ میرے جان و دل حضور پہ قربان، کائنات میں ایسا فصیح نہیں ہوا کوئی جیسے میرے حضور فصیح ہیں۔ یہ نہیں جو حدیث نور آپ نے پڑھی، اس کا ایک ایک حرف واضح ہے، ایک ایک لفظ روشنی دے رہا ہے، اور یہ منزل نواز حدیث ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خیر اور شر کی پہچان کروانے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر میرے حضور نے اس کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا، اور کتنا خوبصورت انداز ہے، سن لو۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم، اور دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اس لیے وہ رومی نے کہا تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل کو قابو میں لیا، یہ حج اکبر ہے۔ وہاں تو پھیرے کاٹے لیکن تیرا دل کہیں اور تھا، تو کہا نہیں، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کہا کہ 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، کعبہ حضرت ابراہیم کی گزرگاہ ہے، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اور اقبال بولا خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اتنی بڑی کائنات چھوٹے سے دل میں کیسے آ گئی؟ اقبال نے کہا میں بات دلیل سے کر رہا ہوں۔ خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ اور قرآن بس کھول کے بیٹھ جائیں تو من میں اجالے ہونا شروع ہو جاتے۔ جب یہ تیقن انسان کے ساتھ جڑ جائے، چہ جائے کہ قرآن کھول کے پڑھا جائے، سمجھا جائے، مفاہیم و مطالب کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، یا کسی عالم یا کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن سیکھا جائے، پھر تو جو روشنیاں برستی ہیں، من میں اجالے ہوتے ہیں۔ یہ تیقن کہ یہ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر قرآن کے حرفوں سے بھی نور پھوٹتا دکھائی دیتا ہے۔
کیا روشنیاں من میں اترتی اور کیا اجالے من میں پھوٹتے ہیں. تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. اللہ اکبر، یہ حکمت والا ذکر ہے. اس سے ضیائیں بھی پھوٹتی ہیں، روشنیاں بھی پھوٹتی ہیں، اور حکمت کے اجالے بھی نکلتے ہیں اس کتاب کے. حرف حرف نور بانٹتا ہے، لفظ لفظ اجالے بانٹتا ہے. قرآن کے لفظ نہیں ہے بلکہ کتاروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اس کی روشنی کے اندر زندگی کی راہیں اجالی جاتی ہیں اور پھر زندگی کا اسلوب نصیب ہوتا ہے. وہ الصراط المستقیم، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے. سیدھی راہ قرآن بتاتا ہے. قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے والے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، ان کی راہیں کبھی گم نہیں ہوا کرتی. پھر ارشاد فرمایا هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء. اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب ہے جو خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتی. یہ کتنی بڑی بات میرے حضور نے فرمائی. انسان اپنی خواہشات کے پیچھے ہی لگ کر کے گمراہ ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ ہر دور کے اسلوب بدلتے ہیں. اب خط تو نہیں آتا، اب میسج آتا ہے. دور بدل گیا ہے نا. اب اونٹوں کے اوپر تلواروں سے لڑائی تو نہیں، اب تو بٹن دبانا ہے اور میزائل فائر کرنا ہے. تو مختلف ادوار کے اسلوب بدل گئے ہیں. تو جس طرح چیزیں بدلی ہیں، خط کی جگہ میسج آ گیا، اور جو ہے تیر و تفنگ کی جگہ یہ میزائل سسٹم آ گیا، اسی طرح اب بت لوہے کے، پتھر کے اور لکڑی کے، یہ پیتل کانسی کے بت نہیں رہے، اب خواہشات کے بت رہے. اب اناؤں کے بت بن گئے، آرزوؤں کے بت. اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اب یہ امت لکڑی کانسی اور مٹی کے بت تو نہیں پوجے گی، یہ خواہشات کے بت ہیں، انا کے بت ہیں، جو امت کو پارا پارا کر دیں گے، جو امت کو تقسیم کر دیں گے. میں بڑا ہوں، ہم چما دیگر نیست، یہ بت ہیں، یہ پرستش ہے. لیکن اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو تمہارا رب قرآن کی برکت سے تمہیں اس بت کے آگے بھی نہیں جھکنے دے گا. قرآن سب سے بہتر تزکیے کا اسلوب اور انداز ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ جب تزکیہ ہوتا رہے گا تو پھر نفس میں آوارگی نہیں آئے گی. اس لیے قرآن کی روزانہ کی بنیاد پہ جو تلاوت ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر نظم پیدا کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑا کرو. یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا یہ سلسلہ بعد میں بھی یوں ہی جاری رہنا چاہیے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تسبیح چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں بڑھ کے جاگ بنا
जम देना बाहू पावे लाल होवण कड़ कड़ के